الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. کیونکہ مفتی صاحب نہیں کہہ رہے، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ رب کریم کہہ رہے ہیں، مولا جس کائنات کے مالک ہیں، خالق ہیں، میرے اور آپ سب کے، وہ بتا رہے ہیں. اس پہ کون اعتراض کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے؟ کرتے رہو جس نے کرنا ہے، اللہ سے لڑتے رہو جسے لڑنا ہے. لیکن اللہ نے تو کہہ دیا کہ عقل مند میں تمہیں بتاتا ہوں کون لوگ ہیں. الذین یذکرون اللہ قیاما، وہ لوگ، وہ عورتیں، وہ مرد میری اس دنیا میں، میری اس کائنات میں جو لیٹے ہوں تو مجھے یاد کرتے ہیں، کھڑے ہوں تو مجھے یاد کرتے ہیں، بیٹھے ہوں تو مجھے یاد کرتے ہیں، چل رہے ہیں تو مجھے یاد کرتے ہیں، کام کر رہے ہیں تو مجھے یاد کرتے ہیں، گھر میں ہیں تو مجھے یاد کرتے ہیں، باہر ہیں تو مجھے یاد کرتے ہیں، لیٹے ہیں تو مجھے یاد کرتے ہیں، سوتے ہیں تو مجھے یاد کرتے ہیں، چلتے ہیں تو مجھے یاد کرتے ہیں، گاڑی ڈرائیو کرتے ہیں تو مجھے یاد کرتے ہیں، دکانداری کرتے ہیں تو مجھے یاد کرتے ہیں، سودے بازی کرتے ہیں تو مجھے یاد کرتے ہیں، شادی کرتے ہیں تو مجھے یاد کرتے ہیں، بیاہ کرتے ہیں تو مجھے یاد کرتے ہیں، کام کاج عورتیں کرتی ہیں تو مجھے یاد کرتی ہیں، برتن دھوتی ہیں تو مجھے یاد کرتی ہیں، بچوں کو نہلاتی ہیں تو مجھے یاد کرتی ہیں، برتن اور بستروں کو صحیح کرتی ہیں تو مجھے یاد کرتی ہیں، ہوور چلاتی ہیں تو مجھے یاد کرتی ہیں، بچوں کو نہلاتی ہیں تو مجھے یاد کرتی ہیں، کپڑوں کو دھوتی ہیں تو مجھے یاد کرتی ہیں، چکی کو پیستی ہیں تو مجھے یاد کرتی ہیں، مسالہ جو بناتی ہیں تو مجھے یاد کرتی ہیں، ہنڈیا جو ڈالتی ہیں تو مجھے یاد کرتی ہیں، روٹی جو پکاتی ہیں تو مجھے یاد کرتی ہیں. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم یتفکرون فی خلق السماوات والارض. قرآن ہے قرآن، یہ تعریف کی اللہ تعالیٰ نے. ہر حالت میں مجھے یاد کرتا ہے اور کرتی ہیں. اتنی امپورٹنٹ چیز ہے، اتنی ضروری چیز ہے یہ ادائے حق کہ روز قیامت میں یاد رکھیں کہ جو سب سے بڑا معاملہ بنے گا جنت اور دوزخ کا، عبادت سے نہیں بنے گا، کس سے بنے گا؟ ادائے حقوق سے بنے گا. بیوی کا حق، ماں کا حق، شوہر کا حق، گھر کا حق، باہر کا حق، دکان کا حق. آپ دیکھیں ہر آدمی کا کوئی حق ایک دوسرے پر، کوئی ایسی چیز نہیں جس کا حق اس نے حق نہیں ادا کرنا ہے، اس پر حق نہیں ہے، اس پر حق نہیں بنتا. حتیٰ کہ یہ کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ اسلام تو یہ بھی اجاگر کر دیتا ہے چیز، روشن کر دیتا ہے چیز کو کہ یہ انسانوں تک یہ حقوق محدود نہیں ہے، بلکہ جانور تک ان پر بھی انسان کا حق موجود ہے. اور چھوٹا حق نہیں ہے بلکہ اتنا بڑا حق ہے کہ آپ یہ دیکھ لیں مثالیں موجود ہیں کہ ایک نجس کتا جو ہے اس کے حق دینے پر انسان اللہ تعالیٰ اس کو جنت ادا کر دیتا ہے، اور ایک بلی کے ظلم کرنے پر ایک پارسا کو دوزخ ادا کر دیتا ہے. تو کسی گھوڑے کو غلط استعمال کرنا شروع کرتے ہیں، کسی جانور کو غلط ظلم کرنا شروع کرتے ہیں، کسی کے ساتھ ہم ناانصافی شروع کرتے ہیں. جب جانوروں کا جس دین کے اندر یہ حال ہے تو مجھے بتائیں کہ انسانوں کے ساتھ کیا حال ہوگا؟ کہیں یہ اجازت دے جائے گی کہ ایک انسان کو قتل کرے، آگ لگائے، ظلم کرے، دہشت گردی کرے، دنیا کو پریشان کرے، ملکوں کو تباہ کرے، انسانوں کو مارے، قتل و غارت کرے؟ مجھے بتائیں کہ جس اسلام کا بنیادی اسی چیز پر ادائے حقوق پر دیا جائے گا اور جس میں کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہے انسان کے لیے، نہ کسی مذاہب کے پوچھا نہیں جاتا کہ آپ کون سے مذہب سے تعلق تھے، نہیں، اسلام اس چیز کی اجازت نہیں. جب حق دینا ہوتا ہے تو یہ نہیں دیکھنا کہ پڑوسی کون ہے، بلکہ حکم یہ کہ اس کو حق ادا کر دو. بیمار ہے تو اعانت کرو، بھوکا ہے تو روٹی دو، اپنے سے پہلے اس کو دو. جا کے یہ نہیں پوچھنا کہ آپ پوجا کرتے ہیں، جی آپ کس کو دیکھتے ہیں، آپ کون سے چرچ میں جاتے ہیں، کون سی فلاں میں جاتے ہیں. بالکل نہیں. ہمیں یہ حق بتا ہے، یہ کیا ہے، ہمارا مذہب بتاتا ہے کہ تم نے جا کر دیکھنا نہیں ہے کون اوپر نیچے، تم نے تو جا کے ایک کام کرنا ہے کہ انسان ہے، اللہ کا پیدا کیا انسان ہے، اللہ کی مخلوق ہے، جا کے تم نے اس کا حق ادا کرنا ہے. نہیں کرو گے تو تمہارا ایمان، تمہارا اسلام، تمہارا قرآن، ان تمام چیزوں کے ساتھ ایک ایسے انسان کے ساتھ جو اللہ کو نہیں مانتا تھا حق ادا نہ کرنے پر سزا دی جائے گی آخر کے اندر. بٹ اے بیوٹیفل ریلیجن. مجھے بتائیں کتنا خوبصورت پیغام اسلام کا، کتنا پیارا مذہب ہے یہ، کتنا خوبصورت مذہب ہے کہ کہیں کوئی فرق ہی نہیں، کوئی تفریق ہی نہیں. بڑے آرام سے انسان کسی ملک میں رہ سکتا ہے، کسی جگہ بھی جا سکتا ہے، اس کو کوئی فکر ہی نہیں ہے. کیونکہ مومن کا کام تو یہ ہے کہ اس نے نہ کسی کے جب حق ہی نہیں مارے گا. کسی کی فیکٹری میں کام کر رہا ہے، اس نے یہ نہیں دیکھنا کہ یہ کافر کی فیکٹری، یہ فلاں کی فیکٹری ہے، یہ مال چراؤں یا اس کے ٹیکس چرا لوں. اس کو بالکل اسلام اجازت دیتے ہی نہیں کسی چیز کی، کہیں ایسا نہیں ہے. ہر چیز برابر ہے، قانون اسی طرح موجود ہے اسلام کے ساتھ. یہ کیا ہے؟ ادائیگی حقوق ہے.
حقیقت میں ذکر جو ہے وہ اس مقام پہ جب انسان کو لے آتا ہے کہ ہم جو بھول چکے ہیں اور وہ کیا ہیں ادائے حقوق ہیں ان کو یہ یاد کراتا ہے. جس وقت بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کا اندر ایسا روشن ہوتا ہے کہ جو چیزیں چھپ گئی ہیں ہمارے گناہوں کے اندر، ڈارکنس میں چلی گئی، چھپ گئی ہیں، تو اللہ کے ذکر سے وہ اجاگر ہو جاتی ہیں کہ تو نے اپنی بیوی کا حق ادا نہیں کیا، تو نے فلاں چیز کا حق ادا نہیں کیا، تو نے اس کے ساتھ ظلم کیا ہے. تو اس کا پھر کانشیس جو ہے وہ بلند ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کا احساس بلند ہو جاتا ہے. تو اتنا کانشیس بلند ہو جاتا ہے، اتنا اونچا چلا جاتا ہے وہ اللہ کے ذکر کے ساتھ کہ پھر وہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اس کو ساری رات نیند نہیں آئے گی اگر اس نے کسی کو گالی دے دی، کسی کے ساتھ اس نے برائی کر دی، کسی کا مال کھا لیا، وہ ساری رات تڑپتا رہے گا کہ جب تک میں اس سے معافی نہ مانگ لوں مجھے آرام نہیں آ سکتا، میں نے بہت ظلم کیا ہے. جب یہ کانشیس ہو جائے تو پھر اس کا نام ہو جاتا ہے کیا؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. یہ وہی ذکر ہے کہ لیٹے ہوئے بھی کرتے ہیں، بیٹھے بھی کرتے ہیں، چلتے بھی کرتے ہیں. یعنی کسی حالت کے اندر بھی ان فی خلق السماوات والارض، جو کچھ کائنات کے اندر اللہ نے پیدا کیا ہے، اور بندہ کسی حالت میں بھی ہو، کسی چیز کا بھی وہ حق بھولا نہیں ہوتا، وہ ہوتا ہے ذاکر سمجھ انسان.